الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب حب الانصار، انصار سے محبت رکھنے کا بیان۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت البراء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ اس لیے جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھے گا۔ معلوم ہوا کہ انصار کی محبت نشان ایمان ہے، اور ان سے دشمنی رکھنا بے ایمان لوگوں کا کام ہے۔ حدیث نمبر 3784، اور یہ حدیث جو ابھی گزری ہے یہ حدیث 3783 یہ متفق علیہ ہے، اور 3784 یہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا ہے، اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للانصار انتم احب الناس الی، انصار سے نبی اکرم کا کہنا تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حدیث نمبر 3785، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو میرے گمان کے مطابق کسی شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ گواہ ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ 3 بار آپ نے یہ بات دہرائی اور فرمائی۔ حدیث نمبر 3786، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کلام کیا، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ نے 2 بار کہی، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب اتباع الانصار، انصار کے تابعدار لوگوں کی فضیلت کا بیان۔ زید بن ارقم یہ روایت کرتے ہیں کہ انصار نے کہا اللہ کے رسول ہر نبی کے تابعدار لوگ ہوتے ہیں، اور ہم نے آپ کی تابعداری کی ہے، آپ اللہ سے دعائیں فرمائیں کہ اللہ ہمارے تابعداروں کو بھی آپ میں شریک کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ پھر میں نے اس حدیث کا ذکر عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے سامنے کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم نے بھی یہ حدیث بیان کی تھی۔ حدیث نمبر 3788، عمرو بن مرہ روایت کرتے ہیں
کہ میں نے انصار کے ایک آدمی ابو حمزہ سے سنا کہ انصار نے عرض کیا ہر قوم کے تابعدار ہوتے ہیں، ہم تو آپ کے تابعدار بنے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے تابعداروں کو بھی ہم میں شریک کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان تابعداروں کو بھی انہی میں سے کر دے۔ عمرو نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس حدیث کا تذکرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کے طور پر کہا زید نے ایسا کہا؟ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ زید بن ارقم ہے۔ باب فضل دور الانصار، انصار کے گھرانوں کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3789، حضرت ابو اسید نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نجار کا گھرانہ انصار میں سب سے بہتر ہے، پھر بنو عبد الاشال کا، پھر بنو حارث بن خزرج کا، پھر بنو سائدہ بن کعب بن خزرج اکبر کا جو اوس کا بھائی تھا۔ خزرج اکبر اور اوس دونوں حارثہ کے بیٹے تھے، اور انصار کا ہر گھرانہ عمدہ ہی ہے۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے کئی قبیلوں کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ ان سے کسی نے کہا تجھ کو بھی تو بہت سے قبیلوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے۔ متفق علیہ۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو ہم پر فضیلت دی، جب سعد بن عبادہ نے یہ کہا تو ان کے بھتیجے سہل نے ان سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ کون کس سے افضل ہے۔ بنو نجار قبیلے خزرج سے ہیں۔ ان کے دادا تیم اللہ بن ثعلبہ بن عمرو خزرجی نے ایک آدمی پر حملہ کر کے اسے کاٹ دیا تھا، اس پر ان کا لقب نجار ہو گیا۔ خلاصہ ایک یہاں پر عبارت ہے، خلاصہ یہ کہ حضرت سعد بن عبادہ نے یہ سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلہ کا ذکر چوتھے درجے پر فرمایا ہے، تو یہ غصہ ہو کر آپ کی خدمت میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر جانے لگے، مگر ان کے بھتیجے سہل نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تردید کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ رسول اکرم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ کیا آپ کے شرف کے لیے کافی نہیں کہ رسول کریم نے چوتھے درجے پر بطور شرف آپ کے قبیلے کا نام ذکر فرمایا، جبکہ بہت سے اور قبائل انصار کے لیے آپ نے صرف اجمالاً ذکر کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت سعد نے اپنے خیال سے رجوع کیا اور کہنے لگے ہاں بے شک اللہ و رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فوراً اپنی سواری سے زین کو اتار کر رکھ دیا۔ حدیث نمبر 3790، حضرت ابو اسید روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انصار میں سب سے بہتر یا انصار کے گھر والوں میں سب سے بہتر بنو نجار، بنو عبد الاشال، بنو حارث اور بنو سائدہ کے گھرانے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3791، ابو حمید ساعدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انصار کا سب سے بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر عبد الاشہل کا، پھر بنی حارث کا، پھر بنی سائدہ کا، اور انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے۔ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ سے ہوئی تو وہ ابو اسید سے کہنے لگے ابو اسید تم کو معلوم نہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بہترین گھرانوں کی تعریف کی اور ہمیں یعنی بنو ساعدہ کو سب سے اخیر میں رکھا۔ آخر سعد بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انصار کے سب سے بہترین خاندانوں کا بیان ہوا اور ہم سب سے اخیر میں کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے؟ آخر میں رہے تو کیا اور اول میں رہے تو کیا، بہرحال تمہارا خاندان بھی بہترین خاندان ہے، اس پر تم کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بارے میں حضرت سعد بن عبادہ نے نبی اکرم سے عرض کرنا چاہا تھا، مگر وہ اپنے بھتیجے کے کہنے پر رک گئے اور اپنے خیال سے رجوع کر لیا۔ یہاں نبی اکرم سے ملنا اور اس خیال کا ظاہر کرنا مذکور ہے۔ ہر دو میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت وہ اس خیال سے رک گئے ہوں گے، بعد میں جب ملاقات ہوئی ہوگی تو آپ سے دریافت کر لیا ہوگا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پر ملاقات کرو، یعنی حوض کوثر پر۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3792، حضرت اسید بن حضیر روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص کی طرح مجھے بھی آپ حاکم بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد دنیاوی معاملات میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر سے کام لینا یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملو، حوض یعنی حوض کوثر پر۔ متفق علیہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ عرض کرنے والے خود اسید بن حضیر تھے اور جن کو حکومت ملی تھی وہ عمرو بن عاص تھے۔ حدیث نمبر 3793، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، حق میرا ہوگا، مال میرا ہوگا، حکومت میں میرا حصہ ہوگا۔ اس کو کہیں پر بھی ہم منطبق کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی اور ترجیح دی جا رہی ہے، اس لیے تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو اور میری تم سے ملاقات حوض پر ہوگی، یعنی حوض کوثر پر۔ حدیث نمبر 3794، یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، انہوں نے انس بن مالک سے سنا جب وہ انس کے ساتھ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے یہاں جانے کے لیے نکلے، کہا نبی اکرم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کا ملک بطور جاگیر انہیں دے دیں۔ انصار نے کہا، جب تک آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بھی اسی جیسی جاگیر نہ عطا فرمائیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جب آج تم قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میرے بعد بھی صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، کیونکہ میرے بعد قریب ہی تمہاری حق تلفی ہونے والی ہے، یعنی دوسرے غیر مستحق لوگ عہدوں پر مقرر ہوں گے اور تم کو محروم کر دیا جائے گا۔ بنی امیہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی حرف بحرف ثابت ہوئی، مگر انصار نے فی الواقع صبر سے کام لے کر وصیت نبوی پر
पूरा अमल किया। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत अनस को अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सताया था और वो बसरा से दिमश्क जाकर वलीद बिन अब्दुल मलिक के यहाँ अपनी शिकायत लेकर पहुँचे थे। आखिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उनका हक़ दिलाया और वलीद बिन अब्दुल मलिक यही हाकिम वक्त थे। बाब दुआई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असली अंसार वल मुहाजिरा। नबी अकरम का कहना, ऐ अल्लाह अंसार व मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। हदीस नंबर 3795 मुत्तफ़क़ अलैह। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदते वक्त फरमाया, हकीकी ज़िंदगी तो सिर्फ़ आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन पर अपना करम फरमा। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 3796। अनस बिन मालिक कहते हैं कि अंसार ग़ज़वे खंदक के मौके पर खंदक खोदते हुए ये शेर पढ़ते थे, हम वो हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद से जिहाद पर बैअत की है जब तक हमारी जान में जान है, यानी जब तक हम ज़िंदा रहेंगे जिहाद करते रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये शेर सुना तो आपने भी इसका जवाब दिया और कहा, ऐ अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी हकीकी नहीं है, इसलिए अंसार और मुहाजिरीन पर अपना फजलो करम कर। हदीस नंबर 3797 मुत्तफ़क़ अलैह। सहल ने बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम खंदक खोद रहे थे और अपने कंधों पर मिट्टी उठा रहे थे। उस वक्त आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह आखिरत की ज़िंदगी के सिवा और कोई ज़िंदगी हकीकी नहीं, इसलिए अंसार व मुहाजिरीन की तू मग़फ़िरत फरमा। ये भी मुत्तफ़क़ अलैह है। ये जंग अहज़ाब का वाक़या है जिसमें मुसलमानों ने कुफ़ार अरब के लश्करों की तादाद में बहुत थे, अंदरूनी शहर से मुदाफ़ात की थी और शहर की हिफाजत के लिए अतराफ़ शहर में खंदक खोद दी थी, इसीलिए इसे जंग खंदक भी कहा गया है। इसमें अंसार व मुहाजिरीन की फ़जीलत है और यही तर्जमतुल बाब है। बाबुन वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इस आयत की तफसीर, और अपने नफ्सों पर वो दूसरों को मुक़द्दम रखते हैं अगरचे ख़ुद वो फ़ाक़ा ही में मुब्तला क्यों ना हो और फ़ाक़ा कशी क्यों ना करते हों। हदीस नंबर 3798। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि एक साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भूखे हाजिर हुए और वो जो एक साहब थे वो बज़ाते ख़ुद अबू हुरैरा ही थे। आपने उन्हें अज़वाज मुतहरात के यहाँ भेजा ताकि उनको खाना खिला दें। अज़वाज ने कहला भेजा कि हमारे पास पानी के सिवा और कुछ नहीं है। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी कौन मेहमानी करेगा? एक अंसारी बोले, मैं करूँगा। चुनांचे वो उनको अपने घर ले गए और अपनी बीवी से कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की खातिर तवाज़ो करो। बीवी ने कहा कि घर में बच्चों के खाने के सिवा और कोई चीज़ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है उसे निकाल दो और चिराग जला लो, और बच्चे अगर खाना मांगते हैं तो उन्हें सुला दो। बीवी ने खाना निकाल दिया और चिराग जला दिया और अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। फिर वो ज़ाहिरन तो ये कर रही थी
جیسے چراغ ٹھیک کر رہی ہوں اور چراغ درست کر رہی ہوں، لیکن انہوں نے اسے بجھا دیا، اسی میں ہاتھ پھیلاتے بجھا دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی مہمان پر ظاہر کرنے لگے کہ گویا وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان دونوں نے اپنے بچوں سمیت رات فاقہ سے گزار دی۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم دونوں میاں بیوی کے نیک عمل پر رات کو اللہ تعالیٰ ہنس پڑا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما، ہنس پڑا یا پسند کیا، اور وہ انصار ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر دوسرے غریب صحابہ کو، اگرچہ وہ خود بھی فاقہ ہی میں کیوں نہ ہوں، اور جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا سو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مجموعی طور پر انصار کی فضیلت ثابت ہوئی، حدیث اور باب میں یہی مطابقت ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بیان، انصار کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرو اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کر دو اور انہیں معاف کر دو۔ حدیث نمبر 3799۔ ہشام بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عباس انصار کی ایک مجلس پر سے گزرے، دیکھا کہ تمام اہل مجلس رو رہے ہیں۔ پوچھا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ مجلس والوں نے کہا کہ ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر رہے تھے جس میں ہم بیٹھا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی، بیان کیا کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی منبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں چاہیے تھا وہ ملنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا اور انہیں معاف کر دینا۔ حدیث نمبر 3800۔ اکرمہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ اپنے دونوں شانوں پر چادر اوڑھے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ منبر پر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگو، دوسروں کی تو بہت کثرت ہو جائے گی لیکن انصار کم ہو جائیں گے، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بھی کسی ایسے محکمہ میں حاکم ہو جس کے ذریعہ کسی کو نقصان و نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے انصار کے نیکوکاروں کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کر دینا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار میرے جسم و جان ہیں۔ ایک دور آئے گا کہ دوسرے لوگ تو بہت ہو جائیں گے لیکن انصار کم رہ جائیں گے، اس لیے ان کے نیکوکاروں کی پذیرائی کیا کرنا
اور خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ یہ روایت مسلم کی ہے، یعنی متفق علیہ۔ یہاں تک امام بخاری نے انصار کے فضائل بیان کیے اور آیات و احادیث کی روشنی میں واضح کر کے بتلایا کہ انصار کی محبت جزو ایمان ہے۔ اسلام پر ان لوگوں کے بہت سے احسانات ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب مسلمان ہیں جن لوگوں نے رسول اکرم کی مدینہ میں میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد و وفا باندھا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ اس لیے ان کے لیے دعائے خیر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ انصاری کہلاتے ہیں وہ عام طور پر کپڑا بننے کا بہترین کاروبار کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے نسب ناموں کا تعلق ہے، یہ فی الحقیقت انصار نبویہ ہی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ باب مناقب سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے فضائل کا بیان۔ ان کا نام ابو نعمان بن امرؤ القیس بن عبد الاشال ہے اور قبیلے اوس کے آپ بڑے سردار ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ خزرج کے بڑے قائد اور یہ بھی سردار ہیں۔ حدیث نمبر 3802۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں ایک ریشمی حلہ آیا تو صحابہ اسے چھونے لگے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس کی نرمی پر تعجب ہے؟ سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے کہیں بہتر ہیں۔ یہ ایسے کہا کہ اس سے کہیں زیادہ نرم و نازک ہیں۔ حدیث نمبر 3803۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، سعد بن معاذ کی موت پر عرش ہل گیا۔ اور اعمش سے روایت ہے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے جابر نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روایت کیا۔ اسی طرح روایت کیا، ایک صاحب نے جابر سے کہا کہ برا نے تو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چارپائی جس پر معاذ کی نعش رکھی تھی ہل گئی تھی۔ حضرت جابر نے کہا، ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی تھی، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سعد بن معاذ کی موت پر عرش رحمان ہل گیا۔ روایت میں اس عداوت اور دشمنی کی طرف اشارہ ہے جو انصار کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان زمانے جاہلیت میں تھی، لیکن اسلام کے بعد اس کے اثرات کچھ بھی باقی نہیں رہ گئے تھے۔ حضرت سعد قبیلے اوس کے سردار تھے۔ حضرت برا کا تعلق حضرت سے تھا۔ حضرت جابر کا مقصد یہ ہے کہ اس پرانی دشمنی کی وجہ سے انہوں نے پوری طرح حدیث نہیں بیان کی۔ بہرحال عرش رحمان اور سریر ہر دو کے ہلنے کے بارے میں حدیث آئی ہیں، اور دونوں صورتوں کی محدثین نے یہ تشریح کی ہے کہ اس میں حضرت سعد بن معاذ کی موت کو ایک حادثہ عظیم بتایا گیا ہے۔ آپ کے مرتبہ کو گھٹانا کسی کے بھی سامنے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3804۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قوم بنو قریظہ نے سعد بن معاذ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے، تو انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا گیا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔
جب اس جگہ کے قریب پہنچے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام جنگ میں نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا تھا، تو نبی اکرم نے صحابہ سے فرمایا اپنے سب سے بہتر شخص کے لیے یا اپنے سردار کو لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کا استقبال کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے سعد، انہوں نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جنگ کرنے والے ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور ان کی عورتوں بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا، فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا، یا یوں کہا فرشتے کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس سے حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ ان کا تعلق انصار سے تھا، بڑے دانشمند تھے۔ یہود بنو قریظہ نے ان کو ثالث تسلیم کیا، مگر یہ اطمینان نہ دلایا کہ وہ اپنی جنگ جو فطرت کو بدل کر اپنی امن پسندی اختیار کریں گے اور فساد اور سازش کے قریب نہ جائیں گے اور بغاوت سے باز رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ ان حالات کا جائزہ لے کر حضرت سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ دیا جو قیام امن کے لیے مناسب تھا۔ نبی اکرم نے بھی ان کے فیصلے کی تحسین فرمائی۔ باب منقبت اسید بن حضیر و عباد بن بشر۔ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر کی فضیلت کا بیان۔ اسید بن حضیر بن سماک بن عتیق اشہلی خزرجی ہیں جو جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان کا انتقال سن 20 ہجری میں ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3805۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر 2 صحابی ایک تاریک رات میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو ایک غیبی نور ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ وہ نور بھی الگ الگ ہو گیا۔ باب مناقب معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل کے فضائل کا بیان۔ یہ ان 70 بزرگوں میں سے ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ عہد نبوی میں عبداللہ بن مسعود سے ان کا بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 3806۔ عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا قرآن چار حضرات سے سیکھو اور پڑھو، عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل۔ ان لوگوں سے قرآن سیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حضرات قرآن مجید کے ماہرین خصوصی شمار کیے جاتے تھے، اس لیے نبی اکرم نے ان کو اساتذہ قرآن مجید کی حیثیت سے نامزد فرمایا۔ یہ جتنا بڑا شرف ہے اسے اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔ باب منقبت سعد بن عبادہ وقالت عائشہ وکان قبل ذلك رجلا صالحا۔ سعد بن عبادہ کی فضیلت کا بیان۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ واقعی سے پہلے یہ مرد صالح اور نیک تھے اور کافی اچھے تھے۔ حدیث نمبر 3807۔ ابو اسید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کا بہترین گھرانہ بنو نجار کا گھرانہ ہے، پھر بنو عبد الاشال کا،
پھر بنو عبد الحارث کا، پھر بنو ساعدہ کا، اور خیر انصار کے تمام گھرانوں میں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اور وہ اسلام قبول کرنے میں بڑی قدامت رکھتے تھے، قدامت یعنی بہت پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے، کہ میرا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دوسروں کو فضیلت دے دی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بھی تو بہت سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، پھر اعتراض کس بات کا؟ حدیث نمبر 3808، اور یہ ابی بن کعب کے مناقب کا بیان ہے۔ یہ انصاری خزرجی ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک اور بدر میں بھی تھے۔ 37 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3808، مسروق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی محبت میرے دل میں بہت بڑھ گئی جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو۔ عبداللہ بن مسعود سے، حضرت نے انہی کے نام سے ابتدا کی۔ 4 لوگ تھے پر ابتدا انہی سے ہوئی، اور ابو حذیفہ کے غلام سالم سے، معاذ بن جبل سے، اور ابی بن کعب سے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو سورہ لم یکن الذین کفروا سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب بولے، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابی بن کعب فرط مسرت سے رونے لگے، یعنی مارے خوشی کے رونے لگے۔ متفق علیہ۔ باب مناقب زید بن ثابت، حدیث نمبر 3810۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی جن کا تعلق قبیلے انصار سے تھا، قرآن مجید جمع کرنے والے تھے۔ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت۔ میں نے پوچھا ابو زید کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے ایک چچا ہیں۔ باب مناقب ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ کے فضائل و مناقب کا بیان۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل بن اسود انصاری خزرجی ہیں، انس کے خاوند ہیں۔ غالباً 31 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 3811، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے موقع پر جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ادھر ادھر چلنے لگے تو ابو طلحہ اس وقت اپنی ایک ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے اور خوب کھینچ کر تیر چلایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس دن 2 یا 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان ترکش لیے ہوئے گزرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو، اس کے تیر ابو طلحہ کو دے دو۔ نبی اکرم حالات معلوم کرنے کے لیے اچک کر دیکھنے لگتے تو ابو طلحہ عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اچک کر ملاحظہ نہ کریں، اچک کر کچھ نہ دیکھیں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینہ کی ڈھال بنا ہوا ہے، اور میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور سلیم کو دیکھا کہ اپنا ازار اٹھائے ہوئے
غازیوں کی مدد میں بڑی تیزی کے ساتھ مشغول تھیں۔ اس خدمت میں ان کو انہماک و استغراق کی وجہ سے کپڑوں تک کا ہوش نہ تھا، یہاں تک کہ میں ان کی پنڈلیوں کے زیور دیکھ سکتا تھا۔ انتہائی جلدی کے ساتھ مشکیزیں اپنی پیٹھوں پر لے جاتی تھیں اور مسلمانوں کو پانی کو پلا کر واپس آ جاتی تھیں اور پھر انہیں بھر کر لے جاتی اور ان کا پانی مسلمانوں کو پلاتی، اور ابو طلحہ کے ہاتھ سے اس دن 2 یا 3 مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر گئی تھی۔ یہ حضرت ابو طلحہ مشہور انصاری مجاہد ہیں جنہوں نے جنگ احد میں اس پامردی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی یہ خدمت تاریخ اسلام میں فخریہ یاد رکھی جائے گی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ و جہاد کے موقع پر مستورات کی خدمات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا اور کھانے پانی کے مجاہدین کی خبر لینا اور کھانے پانی کے لیے مجاہدین کی خبر لینا، یہ خواتین اسلام کے مجاہدانہ کارنامے ہیں، اوراق تاریخ پر سنہری حرفوں سے لکھے جائیں گے، مگر خواتین اسلام پورے حجاب شرعی کے ساتھ یہ خدمات انجام دیا کرتی تھیں۔ باب مناقب عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان۔ یہ بنو قینوقا میں سے ہیں، آل یوسف سے ان کا تعلق ہے۔ جاہلیت میں ان کا نام حسین تھا، اسلام کے بعد نبی کریم نے ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیا۔ سن 43 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 3812 متفق علیہ۔ سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن سلام کے سوا اور کسی زمینی باشندے کے متعلق یہ نہیں سنا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ بیان کیا کہ آیت وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ راوی حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم آیت کے نزول کے وقت مالک کا قول ہے یا حدیث میں اسی طرح تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مشہور یہودی عالم تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف آوری پر آپ کی علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت پیش فرمائی تھی، اور آیت قرآنی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل میں اللہ نے ان کا ذکر خیر فرمایا۔ دوسری حدیث میں بھی ان کی منقبت موجود ہے۔ حدیث نمبر 3813 قیس بن عباد روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع و خضوع کے آثار ظاہر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنتی لوگوں میں ہیں۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز مختصر طریقہ پر پڑھی اور باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور عرض کی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بزرگ جنت والوں میں سے ہیں، یعنی جنتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے ایک خواب دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بیان کیا۔ میں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں،
پھر انہوں نے اس کی وسعت اور اس کے سبزہ زاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک لوہے کا کھمبا ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں ہے اور اوپر کا آسمان پر، اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت ہے، عروہ۔ لغت میں تو عروہ کا معنی دیا ہوا ہے، گھنا درخت، اور عروہ کے معنی چھلے کے بھی ہوتے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک خادم آیا اور پیچھے سے میرے کپڑے اس نے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، اور جب میں اس کی چوٹی پر پہنچ گیا تو میں نے اس گھنے درخت کو پکڑ لیا، چھلے کو پکڑ لیا۔ مجھ سے کہا گیا اس درخت کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ابھی میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ خواب جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو باغ تم نے دیکھا ہے وہ تو اسلام ہے، اور اس میں ستون اسلام کا ستون ہے، اور عروۃ الوثقی ہے، اس لیے تم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہو گے۔ یہ بزرگ عبداللہ بن سلام تھے، اور مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، ان سے معاذ نے، ان سے ابن عون نے، ان سے محمد، ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سلام سے انہوں نے منصف خادم کے بجائے وصیف کا لفظ ذکر کیا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 3814۔ ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں میں ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور تم ایک بائی عظمت مکان میں داخل ہوگے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا قیام ایک ایسے ملک میں ہے جہاں سودی معاملات بہت عام ہیں۔ اگر تمہارا کسی شخص پر کوئی حق ہو اور پھر وہ تمہیں ایک تنکے یا جو کے دانے یا ایک گھاس کے برابر بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ سے شادی کرنا، حضرت خدیجہ سے شادی کرنا اور ان کی فضیلت کا بیان۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ نبی اکرم سے نکاح کے وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی اور آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سے اولاد بھی ہوئی۔ ہجرت سے 4-5 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم کو آپ کی جدائی سے سخت رنج ہوا تھا۔ حدیث نمبر 3815۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے میں حضرت مریم سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں حضرت خدیجہ سب سے افضل ہیں۔ 3816۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملہ میں نے اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ کے معاملہ میں غیرت کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ حدیث نمبر 3817۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں
کہ خدیجہ کے معاملے میں جتنی غیرت میں محسوس کرتی تھی اتنی کسی عورت کے معاملے میں نہیں کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ان کی وفات کے 3 سال بعد ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا یا جبریل کے ذریعہ یہ پیغام پہنچایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیں۔ حدیث نمبر 3818، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے خدیجہ سے آتی تھی اتنی کسی اور سے نہیں ہوتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بکثرت کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ کی ملنے والیوں کو بھیجتے رہتے تھے۔ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے دنیا میں حضرت خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہے، متفق علیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ کا درجہ بہت زیادہ تھا۔ فی الواقع وہ اسلام اور پیغمبر کی اولین محسنہ تھیں، ان کے احسانات کا بدلہ ان کو اللہ ہی دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔